انہوں نے اپنی زندگی کا 80% گزار دیا. اب اے لوگوں، اے نوجوانوں، اے رسول پور نگلا کے غیور نوجوانوں، اب قوم تم سے وابستہ ہے، اب مستقبل تم سے وابستہ ہے. انگریز مفکر نے کہا تھا اگر کسی قوم کو بگاڑنا ہو تو پوری قوم کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کو بگاڑ تو پوری قوم بگڑ جائے گی. اگر کسی کو سدھارنا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانوں پر کام کر لو، اللہ اکبر کبیرہ، پوری قوم سدھرتی ہوئی نظر آئے گی. ہاں نوجوانوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، وقت کی ضرورت ہے، یہ نوجوانی بڑی قیمتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کا سوال ہوگا، اور ایسا سوال ہوگا کہ اللہ رب العزت کے سامنے سے قدموں کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں سے ایک یہ ہے ان شبابہ فیما افناہ، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری حدیث میں اسی جوانی کو غنیمت سے اللہ اکبر موصوف کیا گیا ہے کہ یہ جوانی اللہ اکبر کبیرہ مال غنیمت کی مثل ہے. اے نوجوانوں ذرا سنو، ہاں یہ نوجوانی ہی کا عالم ہے، ہاں یہ نوجوانی ہی کی عمر ہے جو اللہ اکبر کام کی عمر ہے. یہ نوجوان ہی تھے جنہیں اللہ اکبر کبیرہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کہہ کر کے پکارا گیا ہے. ہاں یہ وہی اصحاب کہف نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے وقت کے ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا اللہ ایک ہے، ہم جئیں گے تو خدا کی وحدانیت کے لیے، مریں گے تو خدا کی وحدانیت کے لیے. اللہ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو قرآن پاک میں ان نوجوانوں کی چھوٹی سی جماعت کو اللہ اکبر اصحاب کہف سے تعبیر کیا ہے. ہاں یہی نوجوانی ہے جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بازوؤں کو حضرت ہارون کے ذریعے مضبوط کیا گیا. ہاں یہی نوجوانی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کا عالم ہے. جزیرہ نما عرب جو نبی کو نبی تسلیم نہ کر سکا، جوانی کے عالم میں صادق اور امین مانتا تھا. ہاں یہی نوجوانی ہے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کی قیادت دے دی گئی. ہاں یہی نوجوانی ہے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا. ہاں یہی نوجوانی ہے حضرت مولا کائنات نے جوانی ہی میں خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا. ہاں یہی نوجوانی ہے اللہ اکبر کبیرہ. کربلا کے میدان میں امام قاسم جوان تھے، نبی کی شریعت کے لیے قربان ہوئے تھے. امام قاسم، امام علی اکبر نوجوان تھے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی شریعت کے لیے قربان ہوئے تھے. ہاں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہاں بریلی پہنچو، نوجوانی ہی کا عالم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 22 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر کبیرہ. بارگاہ سیادت سے تقوی و طہارت کی سند مل رہی ہے. ہاں یہی امام احمد رضا کا بیٹا ہے مصطفیٰ رضا خان، جسے ساری دنیا مفتی اعظم کے نام سے جانتی ہے. اپنی جوانی میں قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہا ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جماعت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد. نوجوانی بڑی قیمتی ہے. نوجوانی دیکھو، یہاں اسٹیج پہ دیکھو، اکثر نوجوان نے مجھ سے ہے نا. اب لوگ داڑھی والوں کو جوانی کب مانتے ہیں؟ بھائی کوئی بھی مفتی بڑھاپے میں نہیں بنتا، جوانی میں بنتا. عالم جوانی میں بنتا ہے، قاری حافظ جوانی میں بنتا ہے. سب کچھ جوانی ہے. بزرگوں آپ کی دعا چاہیے، آپ نے بھی جوانی گزاری، آپ نے بھی جوانی گزاری. اب جوانی اللہ اکبر کبیرہ آپ کی دیکھنی ہے. ہاں نوجوانوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، یہی وقت ہے حفاظت کا. اے نوجوانوں، اپنی قدم کی حفاظت کرو، یہی وقت ہے نوجوانی میں. اپنی زبان اور کردار اللہ اکبر کبیرہ، اپنی آنکھوں کی ایسی حفاظت کرو کہ تمہاری گلی کوچی سے نکلنے والی بہن بیٹی، کسی کی بہن بیٹی اللہ اکبر آر محسوس نہ کرے. میں جملہ اکثر بولتا ہوں، بڑی باحیا پردہ نشین لڑکیاں اپنے گھر میں نکلتے ہوئے والد سے کہتی ہیں والد محترم باہر جانا ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹی چلی جاؤ پردے کے ساتھ. کہتی ہیں کہ ابا جان کیا کریں، کتوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر تراہے چوراہوں پر کھڑے ہوئے نوجوانوں سے لگتا ہے. جو مرنے کا مقام ہے لوگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دامن پہ داغ نہ لگے تو تم بھی دوسروں کے دامنوں پہ داغ لگانے کی عادت چھوڑ. تم کسی بہن بیٹیوں کو تاڑو گے تو
कोई और पैदा होगा जो तुम्हारी इज्जत से खेलेगा। तुम चाहते हो मेरी इज्जत सलामत रहे नौजवानों, तुम दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों से खेलना छोड़ दो। और ये मेरी बहनें, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, संभले, हराम में कभी बरकत नहीं। अगर तेरा दिल किसी पे आ गया है तो किसी से कहने की जरूरत नहीं, चुपके से वालिद और वालिदा से कह दो कि मेरा रिश्ता वहां भेज दो। और ये तो इस्लामी तरीका भी है। किसी नौजवान को अगर कोई लड़की अच्छी लगे, अब यहां पर भी तफसील है, अच्छी कैसे लगे। एक तरीका तो वो है लड़की देखने का जो हमारा और आपका है, और एक तरीका वो है जो इस्लाम का है। मुसलमानों, एक तरीका वो है, बहुत बड़ा जुमला बोल दिया समझे। मुसलमानों, एक तरीका वो है जो लड़की देखने का जो तुम्हारा और हमारा, और एक तरीका है इस्लाम का। फिर बोल रहा हूँ जुमला, मुसलमानों तवज्जो दो। एक तरीका वो है जो हम और आप देखते हैं, एक तरीका इस्लाम का है। इस्लाम का तरीका ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि तुम किसी लड़की का हाथ मांगने जाते हो, रिश्ता करने जाते हो, तो सरकार फरमाते हैं या तो उसकी खूबसूरती की वजह से, या मालदार होने की वजह से, या उसके हसब और नसब में आला होने की वजह से। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ बंदे मोमिन, अगर तू किसी दहलीज पर लड़की का हाथ मांगने के लिए जाए तो खूबसूरती की वजह से नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, मालदार होने की वजह से नहीं, हसब और नसब होने की वजह से नहीं, फस्फर बिज़ात दीन। वो अगर कोई लड़की का रिश्ता मांगने जाए तो दीनदारी की वजह से, दीनदारी की वजह से सारी चीजें खत्म। सरकार की बात आ गई तो सब ही खत्म। खान साहबों की बातें खत्म, पठानों की बातें खत्म, सैयदों की बातें खत्म, दुनिया के हर आदमी की बात खत्म। ये मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, ये हजरत मोहम्मद का कलाम, ये हजरत मोहम्मद का कलाम है। अब इससे आगे अल्लाह अकबर कबीरा जो बोला है, तारीख गवाह है, उमर की तलवार निकली। इससे आगे जो बोला है, तारीख गवाह है, उमर की तलवार निकली है। आज हमारी हरकतों की वजह से आई लव मोहम्मद कहना हमारे लिए जुर्म हो गया, हमारी हरकतों की वजह से, इसलिए कि हमने अपने दिलों से, घरों से रसूल की मोहब्बत को खत्म कर दिया। आई लव मोहम्मद कहना आज जुर्म हो गया है, बहुत बड़ा जुर्म हो गया। क्यों? इसलिए कि ये अगर समझ लें मुसलमान ये कितना सेंसिटिव मसला है, तो हाँ मुसलमानों ने थोड़ी हमीयत दिखाई है, तो कमिश्नर को कहना पड़ा कि भाई हमने FIR आई लव मोहम्मद की वजह से नहीं की, ये तुम्हारी